خوش آمدید۔ اچھا، فرض کریں ایک شخص اپنی زندگی میں 150 سے زیادہ کتابیں لکھتا ہے، جی قرآن کی ایک ایسی تفسیر لکھتا ہے جسے لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں، ایک عالمی یونیورسٹی کی بنیاد رکھتا ہے، لیکن جب اس سے اپنی سوانح، اپنی کہانی لکھنے کو کہا جائے تو وہ کہتا ہے ہماری مثال تو کیڑے مکوڑوں جیسی ہے جو روز پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ کسی مکھی مچھر کی سوانح کون لکھتا ہے؟ بالکل۔ آج ہم اسی حیران کن شخصیت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی زندگی کے الگ الگ پہلوؤں کو چھوتا ہے، اور ہمارا مقصد یہی جاننا ہے کہ درس نظامی کی مشہور کتابوں اور معارف القرآن جیسی تفسیر کے پیچھے آخر کیسا انسان تھا۔ جی، یہ تضاد ہی، ایک اتنا بڑا محقق اور دوسری طرف اتنا سادہ خدمت گزار انسان، یہی ان کی شخصیت کی اصل خوبصورتی ہے۔ اور یہ واقعی ایک دلچسپ سفر ہے، کیونکہ ان کی شخصیت میں جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ صرف ان کا علم نہیں بلکہ علم کے ساتھ جڑا ہوا عمل ہے، اور ایک ایسی گہری عاجزی ہے جو آج کل تقریباً ناپید ہے۔ صحیح۔ ان کی پوری زندگی جیسے 3 چیزوں کے گرد گھومتی تھی: علم کا حصول، اللہ کا ڈر، اور پھر اس علم کو مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کرنا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ شخصیت بنی کیسے، اس کی بنیادیں کہاں رکھی گئیں۔ بالکل، اور بنیاد تو ان کے گھر اور ماحول سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ان کی پیدائش دیوبند میں ہوئی 1897 میں۔ جی، والد صاحب مولانا محمد یاسین صاحب خود دارالعلوم دیوبند میں استاد تھے، تو علم تو جیسے ان کی گھٹی میں شامل تھا، وراثت میں ملا تھا۔ بالکل۔ مجھے ایک دلچسپ بات یہ لگی کہ ان کا نام محمد شفیع اس وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت گنگوہی نے تجویز کیا تھا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی سعادت سمجھی جاتی ہوگی۔ یقیناً، اور صرف گھر نہیں، اس وقت دارالعلوم دیوبند کا پورا ماحول ہی کچھ اور تھا۔ وہ صرف ایک یونیورسٹی نہیں تھی جہاں دن میں پڑھائی ہوتی ہو۔ اچھا۔ ان کے والد صاحب کا ایک قول ملتا ہے، وہ کہتے تھے دارالعلوم دن کو دارالعلوم اور رات کو خانقاہ معلوم ہوتا تھا۔ واہ۔ مطلب دن میں علمی بحثیں، درس و تدریس، اور رات ہوتے ہی اکثر کمروں سے تلاوت، ذکر اور عبادت کی آوازیں آتیں۔ یہ وہ ماحول تھا جو صرف عالم نہیں بناتا تھا بلکہ انسان کی اندرونی تربیت بھی کرتا تھا، اس کی روح کو سنوارتا تھا۔ جی بالکل۔ اور اس ماحول میں ان کی اپنی لگن کیسی تھی؟ ایک واقعہ پڑھ کر میں تو دنگ رہ گیا۔ ذرائع میں ذکر ہے کہ وہ پڑھائی میں اتنے ڈوبے رہتے تھے کہ رات کو اکثر بہت دیر سے گھر لوٹتے۔ والدہ بیچاری کھانا رکھ کر سو جاتی۔ سردیوں کی راتوں میں سالن جم جاتا تھا، لیکن وہ آتے اور اسی ٹھنڈے جمے ہوئے سالن سے روٹی کھا کر سو جاتے۔ اللہ اکبر! اس سے علم حاصل کرنے کی بھوک کا اندازہ ہوتا ہے۔ شدید بھوک۔ یہ بھوک ہی تو تھی جس نے انہیں اپنے ساتھیوں سے ممتاز کیا۔ صرف محنت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک غیر معمولی ذہن بھی تھا۔ اچھا۔ ان کی ذہانت کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب وہ طالب علم تھے تو شرح جامی نامی ایک مشکل کتاب کا امتحان دے رہے تھے۔ جی۔ ان کا پرچہ جب علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے جید عالم نے چیک کیا تو بے اختیار کہہ اٹھے کہ یہ طالب علم کا پرچہ نہیں، اس نے تو اس کتاب کی شرح لکھ دی ہے۔ یعنی صرف یاد کر کے نہیں لکھا؟ نہیں، بلکہ موضوع کی گہرائی میں اتر کر اس کا تجزیہ کر رہے تھے۔ یہ ان کے محققانہ ذہن کی پہلی جھلک تھی۔ علم میں یہ لگن تو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک عالم کی شخصیت صرف کتابوں سے تو نہیں بنتی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایک روحانی رہنما کا بھی بہت بڑا کردار تھا، یعنی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جی، یہ تعلق بہت گہرا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مفتی صاحب کو ان کا علمی اور روحانی جانشین سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، اور حکیم الامت کا مطلب ہے قوم کا طبیب۔ یہ لقب حضرت تھانوی کو ان کی اصلاحی کوششوں کی وجہ سے ملا تھا۔ وہ صرف علمی مسائل نہیں بلکہ لوگوں کے روحانی اور نفسیاتی مسائل کا بھی حل بتاتے تھے۔ اچھا۔ مفتی شفیع صاحب نے ان سے صرف علم ہی نہیں سیکھا بلکہ اپنی شخصیت کی تعمیر بھی کی۔ حضرت تھانوی کو ان کی قابلیت پر اتنا اعتماد تھا کہ ایک خط میں انہوں نے لکھا کہ آپ کے کمالات کو دیکھ کر آپ کو عزیزم لکھنے کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یہ تو ایک استاد کی طرف سے بہت بڑا خراج تحسین ہے۔ بہت بڑا۔ لیکن اس کے جواب میں مفتی صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ کیا ان میں کوئی غرور آیا؟
یہاں تو کہانی کا سب سے حیران کن پہلو شروع ہوتا ہے۔ جب حضرت تھانوی نے انہیں خلافت عطا کی، یعنی اپنے سلسلے میں لوگوں کو مرید کرنے کی اجازت دی، جو ایک بہت بڑا روحانی اعزاز ہے، جی، تو انہوں نے جواب میں جو خط لکھا وہ ان کی شخصیت کا آئینہ ہے۔ انہوں نے لکھا، میں تو بخدا کسی بزرگ سے بیعت ہونے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا، کسی دوسرے کو کیا تلقین کروں۔ اللہ اللہ، یہ انتہا ہے بے نفسی تھی۔ جی، ایک طرف استاد ان کے کمالات کا معترف ہے، دوسری طرف شاگرد خود کو اس قابل بھی نہیں سمجھ رہا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، یعنی جتنا علم بڑھ رہا ہے اتنی ہی عاجزی بڑھ رہی ہے، اور یہ صرف خطوط تک محدود نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کی عملی زندگی سے جو واقعات ملتے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ بالکل، یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں تھیں، یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ ان کے بیٹے مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں کئی واقعات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ دیوبند کا ہے۔ وہاں روزانہ صبح فجر کے بعد ایک بوڑھی ہندو عورت کنویں سے پانی بھرنے آتی تھی۔ مفتی صاحب اس کا ڈول بھر کر اس کے گھر تک پہنچا کر آتے تھے، اور یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ ہر روز؟ جی، جب تک وہ عورت زندہ رہی، اور کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ صرف عاجزی کا نہیں، بلکہ ایک ایسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو آج کے تقسیم شدہ معاشرے میں بالکل نایاب ہے۔ یعنی خدمت کے لیے مذہب کی کوئی قید نہیں، کوئی قید نہیں۔ لیکن ایک اور واقعہ ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ چونکا دیا، وہ کلی بننے والا واقعہ۔ جی، وہ تو کمال ہے۔ ایک اسٹیشن پر رات کے اندھیرے میں اترے، دیکھا کہ ایک خاندان سامان کے ساتھ پریشان کھڑا ہے اور کوئی کلی نہیں مل رہا۔ یہ آگے بڑھے اور کہا، میں پہنچا دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنا چہرہ چادر سے چھپایا ہوا تھا۔ اچھا۔ ان کا سامان اٹھا کر ان کی منزل تک پہنچایا، مزدوری لی اور چپکے سے واپس آ گئے۔ انہوں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ خاندان انہیں پہچان نہ سکے اور شرمندہ نہ ہو۔ کہ ایک عالم دین نے ان کا سامان اٹھایا۔ جی، یعنی صرف خدمت ہی نہیں بلکہ خدمت کر کے خود کو چھپانا، تاکہ سامنے والے کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہو سکتی ہے، یہ تو ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ اس کے پیچھے وہی روحانی تربیت ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ تصوف کی زبان میں اسے خود کو مٹانا کہتے ہیں۔ اپنی میں، اپنے نفس کو اتنا ختم کر دینا کہ صرف اللہ کی رضا باقی رہ جائے۔ ان کے نزدیک یہ سب سے بڑی عبادت تھی۔ ایک اور واقعہ بھی ہے۔ ریل کے سفر میں ایک بوڑھے ہندو مسافر کو نیند آ رہی تھی اور اس کا سر بار بار جھٹکے سے گر رہا تھا۔ جی۔ مفتی صاحب نے اپنا کندھا اس کے سر کے نیچے رکھ دیا اور گھنٹوں اسی حالت میں بیٹھے رہے تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ گھنٹوں؟ جی، وہ شخص آرام سے سوتا رہا، اسے معلوم بھی نہیں ہوا کہ اس کے لیے کون اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے۔ یہ واقعات سن کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ یہ سب سننے میں بہت متاثر کن ہے، لیکن کیا ایک شخص ہر وقت ایسا ہی ہو سکتا ہے؟ کیا ذرائع میں ان کی شخصیت کے کسی اور پہلو، مثلاً غصہ یا کسی معاملے میں سختی کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ظاہر ہے وہ انسان تھے۔ ان کے صاحبزادے لکھتے ہیں کہ دینی معاملات میں یا اصولوں کے معاملے میں وہ بہت سخت تھے اور کوئی رعایت نہیں کرتے تھے۔ اچھا۔ اگر کوئی شاگرد علمی کام میں سستی کرتا تو اسے ڈانٹ بھی پڑتی تھی، لیکن ان کی سختی ذاتی نہیں بلکہ اصولوں کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ جہاں تک عام انسانوں سے برتاؤ کا تعلق ہے، وہاں ان کی شخصیت میں عاجزی اور خدمت کا پہلو ہی غالب نظر آتا ہے۔ تو ان کا نظریہ حیات یہی تھا کہ علم انسان کو بڑا بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اسے جھکانے اور خدمت گزار بنانے کے لیے ہے۔ بالکل۔ تو اسی شخصیت نے پھر قلم اٹھایا اور وہ کام کیا جو آج ان کی سب سے بڑی پہچان ہے، یعنی تفسیر معرف القرآن۔ اس کی شروعات بھی بڑی دلچسپ ہے۔ جی، یہ کوئی منصوبہ بندی کے تحت نہیں لکھی گئی۔ اچھا؟ اس کی ابتدا ریڈیو پاکستان پر ایک ہفتہ وار درس قرآن کے سلسلے سے ہوئی۔ وہ ہر ہفتے ایک موضوع پر درس دیتے تھے۔ لوگوں میں وہ اتنا مقبول ہوا کہ پھر اصرار شروع ہو گیا کہ اسے کتابی شکل میں لایا جائے۔ اور اس طرح وہ ایک ریڈیو پروگرام 8 ضخیم جلدوں پر مشتمل ایک شہرہ آفاق تفسیر میں بدل گیا۔ جی، اور یہ کام انہوں نے اپنی عمر کے آخری 20 سالوں میں مکمل کیا۔ اس تفسیر کی خاص بات کیا تھی؟ اس وقت تو اور بھی بہت سی تفاسیر موجود تھیں۔ معرف القرآن کیوں اتنی مقبول ہوئی؟ اس کی سب سے بڑی خاصیت اس کا انداز اور اس کی زبان تھی۔ مفتی صاحب نے جان بوجھ کر پیچیدہ علمی اصطلاحات، لغت کی گہری بحثوں اور فلسفیانہ باتوں سے گریز کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ ایک عام آدمی بھی قرآن کا پیغام سمجھ سکے۔ بالکل،
ایک عام پڑھا لکھا آدمی بھی جو عالم نہ ہو قرآن کا پیغام براہ راست سمجھ سکے۔ وہ ایک طرح سے زبردست کمیونیکیٹر تھے جو جانتے تھے کہ اپنے آڈینس سے ان کی زبان میں کیسے بات کرنی ہے۔ لیکن کیا اس سادگی سے تفسیر کی علمی گہرائی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوا؟ اکثر علماء تو اپنی علمی قابلیت دکھانے کے لیے مشکل زبان اور حوالے استعمال کرتے ہیں۔ یہی تو ان کا کمال ہے۔ انہوں نے ایک بہترین توازن قائم کیا۔ ہر آیت کی تفسیر سے پہلے وہ خلاصہ تفسیر کے عنوان سے چند سطروں میں اس کا مول پیغام لکھ دیتے، ٹھیک ہے۔ پھر عام فہم تشریح کرتے، اور آخر میں جو لوگ گہرائی میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے معارف اور مسائل کا عنوان قائم کیا۔ تو اس میں وہ علمی نکات وغیرہ بیان کرتے تھے؟ جی، اس میں وہ فقہی مسائل، علمی نکات اور شبہات کے جوابات دیتے تھے۔ تو گویا یہ تفسیر ایک عام قاری کی بھی پیاس بجھاتی ہے اور ایک عالم کو بھی مایوس نہیں کرتی۔ یہ بے وقت آسان بھی ہے اور جامع بھی۔ اور پھر اس کام کی قبولیت کا دائرہ اردو سے نکل کر انگریزی تک بھی پہنچا۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی ایمان افروز کہانی ہے۔ جی، یہ واقعہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے خود بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ حرم شریف میں دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، معارف القرآن کا انگریزی میں ترجمہ کرانا ہے، اس کے لیے کوئی اہل شخص عطا فرما۔ کچھ ہی عرصے بعد کراچی میں ان کے ایک دوست پروفیسر سلیم صاحب، جو ایک سنگین بیماری سے اٹھے تھے، ان سے ملنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بیماری میں اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر صحت یاب ہو گیا تو اپنی باقی زندگی قرآن کی خدمت میں لگاؤں گا، آپ مجھے کوئی کام بتائیں۔ سبحان اللہ، یہ بات تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ دعا اور نیت میں کتنی طاقت ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ یعنی دعا وہاں کعبے میں ہو رہی ہے اور اس کی قبولیت کا انتظام یہاں کراچی میں ہو رہا ہے۔ جی، اور پھر پروفیسر سلیم صاحب نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی۔ وہ اس کام میں ایسے ڈوبے کہ دن رات اسی میں لگے رہتے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی وہ سورہ حامیم سجدہ کی تفسیر کے ترجمے پر ہی کام کر رہے تھے۔ اپنے عہد کو پورا کرتے ہوئے ہی ان کی زندگی ختم ہوئی۔ جی، معارف القرآن تو ان کا شاہکار ہے، لیکن ان کی تصانیف کی کل تعداد تو 150 سے بھی زیادہ ہے، خاص طور پر وہ کتابیں جو درس نظامی کا حصہ ہیں۔ جی، یہی بات ہے۔ بہت سے طلباء نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن شاید مصنف کی شخصیت سے واقف نہیں۔ جیسے سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، وہ ایک مختصر مگر اتنی جامع کتاب ہے کہ آج بھی بر صغیر کے بے شمار مدارس میں درس نظامی یعنی روایتی 8 سالہ عالم کورس کے نصاب کا حصہ ہے۔ اسی طرح فقہ اور فتویٰ نویسی کے اصولوں پر ان کی کتابیں جواہر الفقہ اور امداد المفتین بھی علماء کے لیے بنیادی حوالے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کا ورثہ صرف عوام کے لیے نہیں بلکہ علماء کی تیاری میں بھی کلیدی ہے۔ اور ان کا ورثہ صرف کتابوں تک ہی محدود نہیں رہا۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا عملی قدم بھی اٹھایا۔ دارالعلوم کراچی کا قیام۔ جی، دارالعلوم کراچی۔ جی، 1951 میں جب وہ پاکستان ہجرت کر کے آئے تو یہاں علمی اداروں کی شدید کمی تھی۔ انہوں نے چند کمروں اور مٹھی بھر طلباء سے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ وسائل تو نہیں ہوں گے اس وقت؟ بالکل نہیں تھے، بہت مشکلات تھیں، لیکن ان کی نیت خالص تھی۔ آج وہی چھوٹا سا مدرسہ ایک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں سے ہزاروں علماء فارغ ہو کر دنیا بھر میں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ان کا لگایا ہوا ایک پودا ہے جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ بالکل۔ تحریک پاکستان میں بھی ان کے کردار کا ذکر ملتا ہے، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ اس وقت بہت سے علماء پاکستان کے قیام کے حق میں نہیں تھے، لیکن مفتی صاحب اور علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے علماء کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو ایک ایسی ریاست کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنے دین کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ انہوں نے قائد اعظم سے ملاقاتیں کی اور انہیں یہ سمجھانے میں اہم کردار ادا کیا کہ اسلام میں سیاست مذہب سے الگ نہیں بلکہ اس کے تابع ہے۔ وہ پاکستان کو ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ اور پھر یہ علمی ورثہ ان کے بعد بھی جاری رہا، ان کے صاحبزادگان کے ذریعے۔ جی، ان کے دونوں صاحبزادگان مفتی محمد رفیع عثمانی ہی اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنے والد کے مشن کو بہترین طریقے سے آگے بڑھایا۔ دونوں اپنے اپنے وقت کے جید علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے خود بھی علم کے میدان میں بہت گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔
یہ واقعی ایک علمی خاندان ہے؟ جی بالکل۔ عمل، روحانیت اور عاجزی کا ایک ایسا حسین امتزاج تھی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے کہ حقیقی علم انسان میں تکبر نہیں بلکہ انکساری اور خدمت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ وہ ایک سمندر تھے، لیکن ایک خاموش اور پرسکون سمندر۔ بالکل درست کہا۔ اور ان کی زندگی آج کے دور کے لیے ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کی خدمت کا دائرہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا، ہندو عورت ہو یا ہندو مسافر، وہ ہر انسان کو انسان سمجھتے تھے۔ جی یہ چیز ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج جب ہم علم کے اعلیٰ ترین درجوں پر پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہم انسانیت کی خدمت کا یہ جذبہ زندہ رکھ پاتے ہیں، اور علم کو معاشرے کے ہر طبقے کے لیے بغیر کسی تفریق کے قابل رسائی اور فائدہ مند بنانے کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں ان کی زندگی میں ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ کی حیات علمی اور دینی خدمات کا جائزہ لیا۔ ان کی شخصیت نہ صرف ایک مفسر اور فقیہ کے طور پر یاد رکھی جائے گی، بلکہ ایک سچے خادم قرآن و سنت کے طور پر بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے علمی ورثے سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی ہی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔